बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो ब्रीफिंग थी उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर रहेंगे और काफ़ी दिन तक रहेंगे। बल्कि पाकिस्तान की सियासत के जो आइंदा के खदोखाल हैं वो इस ब्रीफिंग की रोशनी में तय किए जाएंगे। और आज की 3 खबरें इसी तनाजुर में हैं और तीनों बड़ी अहम खबर हैं। पहली खबर ये है कि आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मतलब जो FBR की रिपोर्ट थी वो भी रद्दी के कूड़े के दान के अंदर, वो जो भी कहते हैं कि वो कूड़ेदान में फेंक दी है। और ज़ाहिर है कि वो एक कानूनी बात है। कानूनी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला आ गया तो फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो उसी मामले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब अगर किसी को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के को हटाना है तो ज़ाहिर है कि फिर उसके लिए कोई नया रेफरेंस, कोई नई बात, कोई नई FIR, वरना पुराने इल्ज़ामात के तहत कोई नई कार्रवाई नहीं हो सकती। और ख़ुसूसन ऐसी सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगी जब पाकिस्तान की अपोजिशन की जमातें उनके साथ खड़ी हों और मुतालबा कर रही हों कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले वज़ीर आज़म हों और या उनके काबीना के रुकन हों या कोई और हो, उनके ख़िलाफ़ एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये दबाव आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ज़ाहिर है कि इसका भी ताल्लुक़ जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाकर वो जो ब्रीफिंग थी उससे कोई ना कोई जुड़ता है। दूसरी खबर ये है कि आज इमरान इस्माइल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में ये वाली बात कही है कि जी कि इमरान खान साहब जैसा आप राइट आदमी कोई नहीं है और वो अपने किसी बंदे के लिए जो है वो रायत नहीं या एहतसाब का निज़ाम तब्दील नहीं करेंगे। ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी कि वो है ना जी अली ज़फ़र साहब, वो मामला देखेंगे। और हुज़ूर आला बात ये है कि ये जो भी जहांगीर तरीन साहब का जो मखमसा है वो अब जिससे टेंशन हो रही थी आपको और या इमरान खान साहब को उनके वफ़द से मुलाकातें करना जो उनका हमायत याफ्ता था, वो सिर्फ़ इस वजह से था कि वो मामला पहले के थे। जिस दिन ये ब्रीफिंग हुई और ये कह दिया गया कि जी के 5 साल पूरे करेंगे ये हुकूमत जो है, लगता तो ऐसे है अनटिल अनलेस। अब इसमें भी अकल वालों के निशानियाँ हैं। कहा गया कि 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन अगर कोई कानूनी रुकावट या कोई दस्तूरी या कोई अमल या मतलब जिस तरह वो इन हाउस चेंज की तरफ उनका इशारा था या दस्तूर के अंदर रह के ये उनका इशारा था, तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनका मतलब था कि साढ़े वालों को टेंशन नहीं, ये बात वो कहना चाह रहे थे बाल्फाज़ दीगर जिसको कहते हैं। लेकिन साथ में वो जो अपनी ख्वाहिशात का उन्होंने इज़हार किया रऊफ़ असरा साहब की, उसमें एक ये था कि मैं टाइम पे रिटायर होके अपने जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसमें भी अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं कि यार कि वो चाहते तो ये हैं, लेकिन हो सकता है कि वक्त का या तकदीर कातब तकदीर ने उनकी तकदीर में कुछ और लिख दिया हो और वो ना चाहते हुए भी उनको कोई और काम करना पड़े। तो इसमें भी वही निशानियां हैं और फिर उसके प्रेशर के नतीजे में ये बातें हो रही हैं कि जनाब के देखें कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जो PTI के लोग हैं जो अपना जहांगीर तरीन के साथ है, इवन जहांगीर तरीन साहब भी सुरखरू होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो PTI का बुरा नहीं चाहते होंगे और हम भी नहीं चाहते ये हो वो हो, इस तरह की बातें। और मतलब ये कि कोल्ड शोल्डर भी देना और साथ साथ लेके चलना भी, ये उसी ब्रीफिंग की रोशनी में या उसके नतीजे में या उसके प्रेशर में या उसके तनाज़र में इस वक्त सियासत पाकिस्तान की जारी है कि वो ना दो टोक अंदाज में जहांगीर तरीन को जवाब दे सकते हैं और ना ही पब्लिक के अंदर अपना इमेज बुरा करना चाहते हैं। बैन जिसको होता है, बैनर सतूर वो खेल रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट कर रहा है जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन इनकार कुली तौर पर खुलकर इसलिए नहीं वो कर पा रहे या इकरार कि हाँ जी भाई ना जो सब अच्छा है कि पब्लिक के अंदर हमारा इमेज ख़राब होगा और मतलब कल को हमारे लिए ये मुश्किल पेश आएगी अगर हमें जब भी जाना पड़े अवाम के पास। तो इसलिए कि जी पहले वो शुगर केन कमीशन का जो था सरबराह वो तब्दील किया गया, फिर अली ज़फ़र साहब को बिठा दिया गया और फिर ये भी कहा जा रहा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि यार कि हम तो देखें ना कि एक ही है स्टिक यार्ड,
ہانکنے والی چھڑی ہمارے پاس ایک ہی ہے, وہ حکومت کے کوئی حمایتی یافتہ بندہ ہو یا حکومت کا خلاف ہو. اب یہ سہولتیں جو ہیں شوگر کین کا تبدیل کرنا, یہ شہباز شریف صاحب کو میسر ہیں, یا یہ جو حکومت کی یا انتظامیہ کی جو سپورٹ ہے باقی جو نیب کے ملزمان ہیں یا جن کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں, مقدمات چل رہے ہیں کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے, شہباز شریف صاحب ہوں. شہباز شریف صاحب کے خلاف تو خیر وہ کیا ہوتی ہیں جی ٹیٹیز وہ والے, خیر وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں, یا پھر وہ پاپڑ والے اکاؤنٹس جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کے والد صاحب کے متعلق ہیں, ان کو اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہیں کہ ایک بندہ جو قانون کو بھی سمجھتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا, سمجھے گا, بیسکلی سپورٹ کرے گا. تو یہ عمران خان صاحب کی 2 نمبری ہے, یا اس حکومت کی 2 نمبری ہے کہ عوام کو دکھانا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. کھل کے اس لیے نہیں کر سکتے کہ پبلک کا پریشر پڑ سکتا ہے اور لوگ جو باتیں کریں گے کہ یار کہ یہ کیا ہے 2 نمبری. لیکن میں وہی جو بات کرتا ہوں کہ آئی ٹی کا دور ہے حضورے والا, لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور آخری بات جو مولانا فضل الرحمان نے کہی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم جو تھی وہ تناؤ کا شکار تھی, اور میں پہلے دن سے یہ وہ کیا کہتے ہیں فقیر آدمی آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ سیاسی اتحاد ٹوٹنے کے لیے بنتے ہیں, لیکن پی ڈی ایم یعنی ہزارہا دباؤ کے باوجود ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ ٹوٹے گی تو یہ برباد ہو جائیں گے ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیونکہ جو جن کا ان کے ساتھ مقابلہ ہے, عمران خان کے ساتھ تو مقابلہ ہی نہیں. یہ تو خود کہتے ہیں کہ بچے اس کھیل سے دور رہیں, یہ کھیل بچوں کا نہیں ہے. ہماری لڑائی تو نکے کے ابے کے ساتھ ہے. اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا پائن, یہ وہ کیا کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی کہی تھی یہ والی بات. تو وہ اتحاد اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا, اور پھر وہ جو ذاتی رنجشیں ہیں اور پھر یہ کہ فلاں بازی نہ لے جائے ہم سے, وہ ہیچ ہے, وہ یا کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں, کیونکہ تھریٹ ابھی بھی بہت بڑا ہے. یہ جو بریفنگ میں کہہ دیا کہ جی 5 سال تو پورے کریں گے انٹل انلیس کے اندر کس سے کوئی نہ کوئی چیز آ جائے, تو پھر ان کا دوبارہ سے اکٹھے ہونا بڑا ضروری تھا, فطری بات تھی, یہ ہونا تھا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سبز جھنڈی لہرا کے دکھا رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کہ پائن آپ کی سیٹیں ابھی تک خالی پڑی ہیں, آپ آ کے بیٹھ جائیں, صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ایک وضاحت دے دیں. وہ جو سوال اٹھا تھا جواب طلبی سے, شوکاز نوٹس جو تھا, وہ وضاحت پہ آ گیا ہے کہ باپ والوں کے ساتھ آپ نے ووٹ کیوں لیے, کیا نہ لیے, اور پھر اس پہ سونے کے سہاگا کہ ہمیں ان کی پوزیشن بھی منظور ہے. کن کی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کی, کہ وہ ہیں اپوزیشن لیڈر. بے شک آپ نے باپ سے ووٹ لے کے بنائے ہیں, لیکن صرف ہم ایک وضاحت ایک پبلک کنزمپشن کے لیے کہہ دیں کہ تاکہ کوئی بھرم رہ جائے, کوئی عزت رہ جائے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ پھر وہ جو رابطے تھے بحال ہونے جا رہے ہیں, اور وہ بحال ہونے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یار کہ ہمیں جو لگ رہا تھا کہ ہم ڈینٹ ڈال چکے ہیں, وہ ڈینٹ تو ابھی تک نہیں ڈلا. ہمیں کوئی نہ کسی نہ جد و جہد کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھنی ہے, اور کوئی درمیان کا راستہ ہم نے نکالنا ہے. اور وہ درمیان کا راستہ نکالنے کی ہی یہ کوشش ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے ہزارہا اختلافات اور تناؤ کے باوجود واپسی کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ آ جاؤ پائیں, یہ سیٹیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں, اے این پی بھی آ جائے, ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے, یہ وہ اس طرح کی باتیں. تو ایک بات جب یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ پائن وہ جو ہم جو کہہ لیں کہ صحافی لوگ, میں پہلے میرا تو اس پر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا کامل قسم کا میرا نظریہ ہے, کامل نہیں کہنا چاہیے, یا میرا ایک خیال ہے, میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ جو سیاستدان کے مقابلے میں جو بالغ نظری ہوتی ہے کسی صحافی کی, وہ چھوٹی ہوتی ہے. سیاستدان زیادہ بالغ نظر بھی ہوتا ہے اور وسیع القلب بھی ہوتا ہے, اور اس کا تجزیہ باقی سب سے, سرکاری ملازمین سے بھی اور صحافیوں سے بھی, یا اور بھی جو شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان سے زیادہ گہرا اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم تو پہلے دن سے یہ گزارش کر رہے تھے کہ یار کہ ان کو اکٹھے ہی رہنا پڑے گا, ابھی تک ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا. تو جو باہمی مخاصمت ہے اس کو وہ بڑھے گی, لیکن اس کو کم کر کے ان کو ساتھ چلنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ سینس پریویل کر رہی ہے, اور جو پی ڈی ایم ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور جو پی ڈی ایم کے درمیان جو ایک تعطل آ گیا تھا اور جو سرد مہری آ گئی تھی, وہ اب آپ کو گرم جوشی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی.
آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں ایک اور بڑی اہم بات مولانا فضل الرحمان نے کہی کہ جی آپشن تو کوئی نہیں ہے ان ہاؤس چینج کا، لیکن ان ہاؤس چینج کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ناراضی تھی پی ڈی ایم کی اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی، وہ یہ تھی کہ استعفے جو ہیں وہ دیں پھر لانگ مارچ کریں گے۔ تو وہ خام خواہ کی ایک میرا خیال ہے کہ فساد کھڑا کرنے کی کوشش تھی، اور اس فساد کو کھڑا کرنے کے مقاصد کوئی نہ کوئی ہوں گے جو مقاصد پورے نہیں ہو سکے۔ اس لیے مسلم لیگ نون بھی اسی روش پہ آ گئی ہے جس روش پر یا جو اسٹریٹجی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کہ استعفے تو نہیں دینے، اگلی بات آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج تو نہیں ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان ہاؤس چینج کے علاوہ ابھی تک کوئی آپشن کوئی اور سامنے آئی نہیں۔ اگر آپ نے استعفے بھی نہیں دینے تو پھر ان ہاؤس چینج لائیں، یا پھر یہ ہے کہ پرانی طرح پہ بیٹھ کے کام کریں اور حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکے گی اپوزیشن، اس کو کچھ نہ کچھ وہ جو ہے ہلکی پھلکی موسیقی جاری رکھنی پڑے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کا سوال تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات اسی صورت میں ہو سکتی ہیں جب ایک قومی حکومت بنے جس میں اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہو۔ نواں فساد کھڑا ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ قومی حکومت عمران خان صاحب تو نہیں بنانے والے نا خود سے، اپنے آپ کون حکومت چھوڑتا ہے اور کون کہتا ہے کہ آ بیل مجھے مار؟ تو قومی حکومت بھی ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے ہی واقعہ ہوگی۔ حضور اعلیٰ کوئی ماورائے دستور ماورائے آئین کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ ماورائے آئین کام تو ایک ہی ہوتا ہے پاکستان میں، ایمرجنسی پلس، اور تو کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ماحول اس طرح کا ہے نہیں، یا پھر اگر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ماحول ہو تو پھر وہ گیم سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور وہ پھر ہاتھ میں آتی نہیں، پھر ہاتھ میں آتے آتے ایک مدت لگتی ہے اور تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان ہاؤس چینج ہی ان کے پاس ایک حل ہے اگر یہ کرنا چاہیں تو۔ اگر انہوں نے وہ مطلب یہ کہ وہ معذرت کے ساتھ کتی رل گئی چورا نال تے بھج گئے کنڈلا والے وال، بقول شہزاد بٹ صاحب جو ہمارے جی این این کے بیورو چیف ہیں لاہور کے، یہ ان کا ایک ہے سٹائل، یا وہ اس طرح کی بات کیا کرتے ہیں۔ تو یا تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ ملے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کراؤ 5 سال پورے، ادروائز تو پھر یہ ہے کہ یہ، اور پھر لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کی سیاست کو نہ سمجھ سکیں تو، لیکن اگر ادروائز کہ آپ کا کوئی تگڑم نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کے پاس ان ہاؤس چینج کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فورم پر دوبارہ کب سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مریم نواز صاحبہ بار بار مسلسل کہہ رہی ہیں کہ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، ہم نے اکٹھے چلنا، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، گڈی گڈی کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن جو پی ڈی ایم کب متحرک ہوتا ہے اور کیا عید کے بعد، عید سے پہلے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔